الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون کہ مردوں کے لیے اس مال میں سے وراثت کا حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَتْ وَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے۔ آگے فرمایا مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، مال وراثت تھوڑا ہو یا زیادہ، جتنا بھی وہ چھوڑ گئے عورتوں کے لیے وہی حصہ ہے اور مردوں کے لیے بھی وہی حصہ ہے۔ نصیبا مفروضا، کون سا حصہ ہے جو اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا، جو حصہ بنایا ہے وہی حصہ مقرر ہے۔ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو وراثت سے حصہ نہ دیتے تھے۔ جب بھی میراث تقسیم ہوتی، وراثت تقسیم ہوتی تو عورتوں کو بھی حصہ نہیں دیتے تھے زمانہ جاہلیت میں، اور بچوں کو بھی حصہ نہیں دیتے تھے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، نبی کریم علیہ السلام پر جب یہ قرآن پاک نازل ہوا تو اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک میں وراثت کے تمام جو وارث ہے، میراث جو تقسیم ہونے والی وارثوں کو ملتی ہے، وہ تمام یہاں بیان کرتی ہے۔ تو عورتوں کو بھی حضور علیہ السلام کی شریعت میں حصہ دیا جاتا ہے اور بچوں کو بھی حصہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس سے پہلے نہیں تھا، عورتوں کو بھی نہیں دیتے تھے اور بچوں کو بھی حصہ نہیں دیتے تھے۔ اس آیت میں اس رسم کو باطل کیا گیا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وہ پرانی رسمیں، وہ پرانی رواج ختم ہو گئے۔ جتنے بھی رسم و رواج تھے حضور علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ ختم ہو گئے، وہ مٹ گئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیٹے کو میراث دینا اور بیٹی کو نہ دینا صریح ظلم اور قرآن کے خلاف ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹوں کو حصہ ملتا تھا اور بیٹیوں کو حصہ نہیں ملتا تھا، اور یہ صریح ظلم اور قرآن کے خلاف ہے۔ دونوں میراث کے حقدار ہیں، بیٹا بھی حقدار ہے اور بیٹی بھی حقدار ہے۔ اب بیٹی کو کتنا ملے گا انشاءاللہ وہ اگلی آیتوں میں بیان کیا جائے گا، اور بیٹے کو کتنا ملے گا وہ انشاءاللہ اگلی آیت میں بیان کیا جائے گا۔ تو نیکسٹ درس میں انشاءاللہ ہم اس کا تذکرہ فرمائیں گے۔ تو یہاں فرمایا کہ دونوں حقدار ہیں، بیٹی بھی حقدار ہے اور بیٹا بھی حقدار ہے وراثت کا۔ اور اس سے اسلام میں عورتوں کے حقوق کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ وہ اسلام عورتوں کی حقوق کی اہمیت بتاتا ہے کہ عورت کا بھی حق ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، جب سے بچیاں ہوتی تھی کسی کے ہاں ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان کو دفن کر دیا جاتا زندہ۔ تو حضور علیہ السلام آئے، یہ پرانے رسم و رواج جو تھے، یہ خرابیاں جو تھی، حضور علیہ السلام کے آنے کے بعد یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی۔ پھر لوگوں نے اور صحابہ کرام نے قرآن پاک پر عمل کرنا شروع کیا۔ یہ اس آیت کی مختصر سے تفسیر تھی۔ اب ہم دوسری آیت کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اللہ رب العزت فرماتا ہے اور جب تقسیم کرتے وقت رشتہ دار وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ اور یتیم اور مسکین آ جائے، کیا تقسیم کرتے ہو؟ میراث، وراثت تقسیم کرتے ہو۔ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، تو اس مال سے انہیں بھی دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ فَارْزُقُوهُم، ان کو رزق دو، یعنی ان کو کھلاؤ، اس مال سے ان کو کھلاؤ، اور ان کے ساتھ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اچھی بات کہو، بری بات نہ کہو۔ اس آیت میں رسول فرماتے ہیں کہ جن افراد کا وراثت میں حصہ ہے ان کا بیان تو تفصیل کے ساتھ بعد کی آیتوں میں مذکور ہے، وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے،
ان کے علاوہ دیگر رشتہ داروں اور محتاج افراد کے بارے میں فرمایا کہ انہیں بھی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے مال میں سے کچھ دے دیا جائے اور ان سے اچھی بات کی جائے، جیسے یہ کہ یہ مال تو در حقیقت وارثوں کا حصہ ہے، ان سے یہ کہے کہ در حقیقت یہ ہمارے وارثوں کا حصہ ہے، لیکن تمہیں ویسے ہی ہم تھوڑا سا دے رہے ہیں، یوں ہی ان کے لیے دعا بھی کر دی جائے۔ اس آیت میں غیر وارثوں کو وراثت کے مال سے کچھ دینے کا جو حکم دیا گیا، یہ دینا مستحب ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی دیتا تو وہ اس پر ہم زبردستی نہیں کر سکتے، دے گا تو مستحب عمل ہے، نہیں دے گا تو زبردستی نہیں کہ بھئی یہ لاگو ہے، فرض ہے آپ پر، آپ غیر وارثوں کو وراثت تقسیم کرو گے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ غیر وارثوں کو دے سکتا ہے، اس کی اپنی مرضی، یہ دینا مستحب عمل ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے، حضرت عبیدہ سلمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میراث تقسیم کی تو اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے ایک بکری ذبح کروا کر کھانا پکوایا، پھر یتیموں میں تقسیم کر دیا، سارا مال مطلب جو بکری ذبح کی ساری بکری جو ہے یتیموں میں تقسیم کر دی، اور کہا اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں یہ سب خرچہ اپنے مال سے کرتا، اپنے مال سے مطلب جو وراثت سے نہیں ملا، اس کے علاوہ جو مال ہوتا اس سے خرچ کرتا۔ یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وراثت میں آپ اپنا تھوڑا سا مال غیر وارثوں کو دے سکتے ہو، تو انہوں نے اپنے اس مال سے، غیر جو وارث تھے اس مال سے وراثت تقسیم کرتے ہوئے ایک بکری ذبح کی اور یتیموں میں تقسیم کر دی۔ تفسیر قرطبی میں یوں ہے کہ یہ عمل عبیدہ سلمانی اور امام بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دونوں نے کیا، صرف امام محمد بن سیرین نے نہیں، ان کے ساتھ سلیمان نے بھی کیا۔ ایک اور روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب اپنے والد کی میراث تقسیم کی تو اسی مال سے ایک بکری ذبح کروا کر کھانا پکوایا۔ جب یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو انہوں نے فرمایا عبد الرحمن نے قرآن پر عمل کیا، گویا اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو قرآن کے خلاف ہے، گویا انہوں نے قرآن پر عمل کیا اور ان کی وراثت سے ایک بکری کو ذبح کر کے یتیموں میں انہوں نے کھلا دیا، یتیموں کو ان کا حق دے دیا۔ اس مستحب حکم پر یوں بھی عمل ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کوئی بیٹا یتیم بچے چھوڑ کر فوت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ یتیم بچے چونکہ پوتے بنتے اور چچا یعنی فوت ہونے والے کا دوسرا بیٹا موجود ہونے کی وجہ سے یہ پوتے دادا کی میراث سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا اصلی وارث ہے۔ تو دادا کو چاہیے کہ ایسے پوتوں کو وصیت کر کے مال کا مستحق بنا دے، اور اگر دادا نے ایسا نہ کیا ہو تو وارثوں کو چاہیے کہ اوپر والے حکم پر عمل کرے، بھلے ہی وہ وارث نہیں ہے لیکن ان کو تھوڑا سا مال دے دے، اصلی میں تو پوتے تو لگتے ہیں نا، پھر بھی ان کو تھوڑا سا مال دے دینے چاہیے، بھلے وہ یتیم بچے لیکن ایک ان کی پرورش کی اور ایک رشتہ ان سے ہو گیا پوتوں کا، اس لیے فرمایا کہ ان کو بھی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے تھوڑا سا حصہ دے دیں۔ پھر فرمایا اس حکم پر عمل کرنے میں مسلمان بہت سستی کرتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی وراثت سے کسی کو دے، وہ تو بلکہ بس زکوٰۃ کا مال ہی ہم دیں، صدقہ ہی ہم دیں، یہ کوئی نہیں سوچتا ہے ہم اپنی وراثت سے بھی کسی چیز کو تقسیم کریں، تو یہ ہونا چاہیے، بلکہ اس حکم کا عمل جو ہے بالکل بھی نہیں ہے، کسی کو علم بھی نہیں ہے اور عمل بھی نہیں ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ نابالغ اور غیر موجود وارث کے حصے میں سے دینے کی اجازت نہیں۔ اب ایک بچہ ہے، وہ نابالغ ہے، اس کی وراثت سے ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کو عقل ہی نہیں کہ کہاں مال خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے، تو وہ جب تک بالغ نہیں ہوگا ہم اس کے مال سے کوئی چیز خرچ کر کے نہیں دے سکتے۔ اسی طرح فرمایا جو موجود وارث ہے ان کے سامنے تو ان کا حصہ ان سے پوچھ کر دے سکتے، لیکن جو وارث موجود نہیں، غیر موجود ہے، وہ وہاں موجود نہیں تو ان کے مال میں سے بھی حصہ نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہم تمام کو ان آیات پر عمل کرنے کی اور ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے میں جو بھی غلطی ہوئی اللہ کریم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے توسل سے معاف فرمائے۔